اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 11۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ ڈالو، قالو تو کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ منافقین خبث باطن اور فساد عقیدہ کی خطرناک بیماری میں مبتلا تھے۔ خدا کی طرف سے آیات شفا لگاتار نازل ہوتی رہیں، مگر انہوں نے ان سے اعراض کیا اور ان سے فائدہ اٹھانے کی ادنیٰ سی کوشش نہ کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا مرض بڑھتا گیا اور آخر ان کی ہلاکت کا باعث ہوا اور وہ دائمی عذاب اور دردناک سزا کے مستحق قرار پائے۔ مسلسل کذب بیانی اور نفاق پر لگاتار اصرار کی وجہ سے انہیں مذکورہ سزا کا حکم سنایا گیا، اور یہاں جھوٹ بولنے سے وہی نفاق مراد ہے، یعنی دل میں اسلام کا انکار چھپائے ہوئے ہیں مگر زبان سے آمنا باللہ و بالیوم الآخر کا اقرار کرتے ہیں۔ آگے منافقین کی مزید خباثتوں کا ذکر کر کے ان کے حال کو اور واضح کیا گیا ہے۔ منافقین بظاہر مسلمان تھے، لیکن در پردہ کافروں سے ربط قائم کر رکھا تھا۔ مسلمانوں کے پوشیدہ راز ان تک پہنچاتے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہتے، اور اس طرح فتنہ و فساد کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے۔ اسی طرح قالوا انما نحن مصلحون، یعنی ہم نے جو مسلمانوں اور کافروں دونوں فریقوں سے میل جول قائم کر رکھا ہے، اس سے ہمارا مقصود صرف دونوں فریقوں میں صلح اور آشنائی کی فضا پیدا کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ یہ منافقوں کے دعوے کا نہایت ہی بلیغ طریقہ سے رد ہے۔ اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ یہ لوگ مصلح ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، حالانکہ فتنہ و فساد کا سرچشمہ یہی لوگ ہیں اور زیادہ تر فساد انہی کے ذریعے پھیل رہا ہے۔ الا انہم هم المفسدون، خبردار یہی لوگ ہیں فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ جانتے نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔